زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، یعنی حد سے نہ بڑھو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 190۔ جہاں قتال کا حکم ہے، جہاد کا حکم ہے، وہاں یہ وضاحت سے کہا گیا ہے کہ حد سے نہ بڑھو۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، جو ہے غیر ضروری تباہی بربادی نہیں کرو، اور جو ہے جو تم سے نہ لڑیں ان کو نہ مارو، غیر ضروری قتل عام نہ کرو، یہ سب چیزیں ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ جو چیزیں حد سے تجاوز نہ کرو۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اب کے دور میں خاص طور سے کچھ واقعات دنیا میں ایسے دہشت گردی کے بڑے بڑے ہو گئے جو مسلمانوں سے منسوب ہو گئے، مسلمانوں سے منسوب ہیں۔ اس کے بعد قرآن کا مطالعہ غیر مسلموں نے، پڑھے لکھے لوگوں نے بھی کیا۔ مسلمانوں پہ تو دہشت گردی کا لیبل لگ گیا، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ جو بھلے غیر مسلم بھی تھے اور انصاف پسند لوگ تھے، تو انہوں نے جب قرآن پاک کا مطالعہ کیا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اسلام دہشت گردی نہیں سکھاتا۔ وہ کلیئر پوائنٹ ہے اس نتیجے پہ کہ اسلام دہشت گردی کا مطلب نہیں ہے، اسلام دہشت گردی نہیں سکھاتا۔ اگر کچھ مسلمان جو دہشت گردی میں مبتلا ہیں، ملوث ہیں، یہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہ بگڑے ہوئے ہیں، یہ اسلام کی تعلیمات کے برخلاف کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں۔ اس کا ایک مظاہرہ دیکھنے میں آیا جب لندن ٹیوب اسٹیشن کو بم سے اڑانے کی کوشش کرنے والے ایک شخص جو کہ مسلمان تھا، احمد حسن، اس کو 34 سال کی سزا سناتے ہوئے جج نے کہا، جج کا نام تھا جسٹس ہیڈن کیلز، اس نے اس کو سزا سناتے ہوئے کہا، 34 سال کی سزا سناتے ہوئے کہا کہ اب تمہارے پاس بہت ٹائم ہوگا، تم جیل میں قرآن پڑھنا اور سمجھنا، تمہیں معلوم ہوگا کہ اسلام دہشت گردی سے منع کرتا ہے۔ تم نے اپنے عمل سے قرآن کی اور سنت کی حکم عدلی کی ہے، خلاف قرآن کی اور سنت کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ جو کچھ تم نے کیا ہے یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ ایک غیر مسلم کو اس قرآن کا مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چل گیا کہ اسلام دہشت گردی نہیں سکھاتا، لیکن اگر کوئی کسی مسلمان کو دہشت گردی پر آمادہ کرے تو اس کو کیوں نہیں پتہ چل رہا کہ اسلام دہشت گردی نہیں سکھاتا؟ اس کو اس لیے پتہ نہیں چل رہا قرآن نہیں پڑھا، اس نے قرآن نہیں پڑھا۔ اور یہ میں بار بار میرا سمجھیے کہ میرا موضوع یہی ہے، میرا سبجیکٹ ہی یہی ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو جو ہے غلط راہ پہ لگنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم قرآن کو نہیں سمجھتے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھیں تو ہمیں کوئی جو ہے غلط راہ پہ لگا نہیں سکتا۔ غلط راہ کو ہمیں صحیح بتا کر، یعنی ہمیں غلط کنونس کر کے ہمیں گمراہی میں نہیں ڈال سکتا اگر ہم قرآن کو سمجھتے ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔